بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لأزیدن، جس چیز میں آپ نوجوانوں کی جوانیاں لگ رہی ہیں اس سے خوبصورت اور کوئی مصروفیت نہیں، اس پر جتنا بھی شکر کیا جائے وہ کم ہے۔ الفاظ تو تھوڑی دیر کے لیے آدمی بول، کیفیت 24 گھنٹے باقی، میری اور آپ کیفیت میں شکر داخل ہو کہ یا اللہ تو نے کتنا کرم کیا۔ اس وقت جو حال ہے، او کبحر لج یغشاہ موج من فوقہ سحاب اذا اخرج یدہ لم یکد یراہ، اندھیرے اتنے خوفناک اتنے گہرے ہوں، اس میں ہمیں اللہ ہدایت کا راستہ دکھائے بھی اور چلائے بھی، کتنی بڑی نعمت ہے۔ ابھی جواد اللہ کے پاس چلا گیا، جو کچھ اس نے بنایا تھا ساتھ لے گیا۔ اس عمر میں کوئی بڑا تاجر مرتا ہے تو سب کچھ چھوڑ کے چلا گیا، سب کچھ ساتھ لے کے۔ ایک شخص کا جوان بیٹا فوت ہو گیا جیسے ہمارا تو اسے صبر نہیں آ رہا تھا۔ مسلم بن عیینہ رحمہ اللہ جیسے اس کو تسلی دے رہے تھے، وہ تسلی نہیں آ رہی، تو فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ آئے کہ بھائی ایک بات تو بتاؤ، تو اور تیرا بیٹا جیل میں ہو اور تیرے بیٹے کو پہلے رہائی مل جائے، خوش ہو گئے کہ غمگین ہو؟ اس کے ساتھ ہی آنسو روک کا بات سمجھ میں آئے۔ ویسے حدیث سجن المومن ہے وہ جنت الکافر ہے۔ تو وہ بچہ عین جوانی میں گیا، کتنا کچھ اللہ نے اس سے کام سارا اس کے ساتھ چلا اور وہ آخرت کے بڑے لوگوں میں شمار ہوں۔ کتنا کہ اس راہ میں چلتے ہوئے موت بھی کامیابی، زندگی بھی کامیابی، بشرطے کہ نیت ٹھیک رہے، اخلاص۔ چند باتیں بنیادی کہہ کر پھر میں اگلی بات شروع۔ آپ سب جوان بچے، آپ کے سامنے لوگوں کی اولاد امانت بیٹھی ہو، تنبیہ اور توہین میں بہت باریک، تنبیہ اور توہین اس میں بہت باریک فرق۔ اگر تو آپ نے تنبیہ کرنے کا طریقہ سیکھا ہے پھر تو ٹھیک، لیکن اگر آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آگے میں توہین میں چلا گیا ہوں، پھر خاموش۔ ہدایت ہمارے بس میں نہیں ہے، سب کو پڑھانا ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ جو چلتا ہے اس کو چلائیں، نہیں چلتا تو نہ کھڑا کریں نہ پوری جماعت کے سامنے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کریں، چونکہ یہ تنبیہ نہیں ہے، یہ توہین ہے، سب کے سامنے کسی کو ڈانٹنا۔ تو لہٰذا اس باریک فرق کو کرنا آتا ہے تو اجازت ہے، نہیں آتا تو میری طرف سے بالکل اجازت نہیں کہ آپ کسی لڑکے کو کھڑا کریں یا اس کو سبق نہ آنے پر ڈانٹنا شروع کر دیں، یہ میری طرف سے اجازت نہیں، کیونکہ میں نے خود جو پڑھا ہے ایسے خوفناک ماحول میں پڑھا ہے، اور اس کے برے نقصان جو میں نے دیکھے ہیں اپنی آنکھوں سے وہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا۔ 50 سال کی کہانی، یہ میرے نبی کا دین ہے۔ اور عبد الفتاح عبد الغدہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الرسول المعلم، وہ آپ سب پڑھو کہ آپ نے کیسے عرب کے بالکل گنوار اجڑ لوگوں کیسے عالی مقام، خیر نبوت کی تو بات ہی اور ہے، لیکن آپ نے کبھی کسی کو ڈانٹا ہو، کسی کو تھپڑ مار؟ ایک صحابی آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، آ کے بیٹھتا ہے، سلام کرتا ہے، تو ایک طریقہ ہمارا یہ کیسی تو نے نماز پڑھی؟ ایسے پڑھتے ہیں ہم نہ، قم فصلی فإنک لم تصلی، سبحان۔ وہ گیا 2 نفل پڑھے، پھر آ کے سلام کیا، پھر آپ نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، وہ پھر گیا، پھر 2 نفل پڑھے، پھر واپس آیا، پھر آپ نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی۔ میں کہا یا رسول اللہ مجھے تو یہی آتی۔ یہ کتنا بڑا سبق ہے مدرسین کے لیے۔ تو بچوں عزت دو، آپ کے ذمے اس کو عالم بنانا کوئی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک اچھا انسان، صحابہ سارے نہ عالم تھے نہ حافظ۔ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے فجر کی نماز پڑھائی، چند آیتیں یہاں سے، چند یہاں سے، چند یہاں سے، اس طرح فجر کی نماز کو لمبا کیا، اور سلام پھیرنے کے بعد فرمایا کہ دوستو مجھے معاف کرنا، لقد شغلنی الجہاد عن القرآن، جہاد کی وجہ سے میں تو قرآن ہی نہیں پڑھ سکتا۔ کوئی مل سکتا ہے؟ وہ سارے حافظ بھی نہیں تھے، سارے قاری بھی نہیں، اس لیے تو پہلے 7 لہجوں میں قرآن آیا۔ جو آیا کون سا قبیلہ تھا؟ حل من البر صیام فم سفر، لیس من البر صیام فم سفر، کون سا قبیلہ تو تھے؟ بنو
تو وہ تو قرآن بھی پورا نہیں پڑھے ہوئے، عالم کہاں سے؟ لیکن ایک علم ان کے پاس تھا، وہ تھا اللہ کو انہوں نے پہچان لی، کتابوں سے نہیں، یہاں سے اللہ ہمارے احساسات میں شامل ہو اور محسوس ہو، یہ کوئی نہیں، یہاں تک ہے۔ میں نے خوشبو لگائی ہے، شیخ صاحب کو بھی پتہ چل رہا ہے، یوسف کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ میں نے خوشبو لگائی، چونکہ وہ میرے ساتھ شامل ہو گئی تو اپنے آپ پھیل رہی۔ اللہ کی پہچان خود بھی، میں بھی، یہ سارے بھی اس کو اپنے احساسات کے، جو لا الہ الا اللہ ہے، یہ پہلا سبق جو ایک دم نبی کی آواز پر سارا معاشرہ ہل جاتا۔ کیا ہے؟ مسدس حالی کا شعر ہے، بجلی کا کڑکا تھا کہ یا صوت ہادی، سمجھ رہے ہو؟ بجلی کا کڑکا تھا یا کہ صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا۔ آپ صفا پہ چڑھے ہیں جب قم فانذر کا حکم آیا کہ یا فہر، یا بنی فہر، فہر قریش کا لقب فہر کو ملا تھا، یا بنی فہر، صفا پر پڑھ، پہلے کہا یا صباح قریش، یہ وہ تھا اعلان ہلاکت، خطرہ، قریش کی ہلاکت، تو پھر سب سے پہلے قریش کے جد امد یا فہر ابن مالک، پھر یا بنی لوی ابن غالب، پھر یا بنی قصی ابن کلاب، یا بنو کعب ابن مرہ، یا بنی عبد شمس، یا بنی نوفل، یا بنی امیہ، یا بنی عبد مطلب، یا بنی ہاشم، یا بنی سہم، یا بنی جمحہ، یا بنی زہرہ، یا بنی تیم، یہ سارے قریش کے قبائل جو مجھے یاد رہے، شاید دو چار اور بھی ہاں، تو سب ایک دم کٹھے ہو گئے۔ ارأیتم لو قلت ان جیشا خلف الصفا یغیر علیکم تصدقونی قالوا ما جربنا علیک الکذب قال فإنی انذرکم بین یدی عذاب قولوا لا الہ الا، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، اس پر مجھے یہ سارا یاد، ہل کے رہ گئے سارے، اور آخر کہہ اٹھا ابو لہب تبا لک سائر اليوم لہذا جمعت۔ تو اگر اللہ کو دل میں اتار لیا ہے کوئی غم نہیں۔ قریش نے کہا انسب لنا، کوئی عطا پتہ تو بتاؤ اپنے رب کا، چونکہ وہ تو اپنی نسلوں کے نام جانتے تھے، جیسے میں اللہ کے نبی کی پوری نسل کو سناتا ہوں، ساری نسلوں کے نام جانتے تھے، تو اللہ کے نبی کو مذاقاً کہنے لگے انسب لنا رب، تو بھی تو بتا کہ تیرے رب کا نسب کیا ہے۔ تو آپ کے بولنے سے پہلے جبریل آ 70,000 فرشتوں کے، اور آپ کو پتہ ہے عربی میں 70 کا مطلب 70 نہیں ہوتا، بے شمار فرشتوں کے ساتھ سورہ اخلاص صرف 4 آیات کے لیے لاکھوں فرشت اور جبریل، 332 دفعہ ہے قرآن قل، اور ہر قل کے بعد کوئی بڑی بات، قل میرے محبوب کہیے، ہوا یہ جس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اس کا نسب کیا ہے، وہ اس کا نام ہے اس کا نام ہے اللہ، پہلے اپنا نام بتایا۔ تم تو ابھی تک مولویوں نے اللہ کا نام نہیں شروع کیا، خدا 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 خدا، اور یہ سبق مجھے کہاں سے ملا؟ میں نے 90 کی دہائی میں، بلکہ 80 کی دہائی مکی مسجد میں بیان کی، مغرب کے بیان کے بعد ایک مقیم آئے بوڑھے سے لمبا کر، السلام علیکم بیٹا، میرا نام ہے محمود بن خالد، آپ خدا نہ کہا کریں، اللہ کہا، مجھے نہیں، مقیم تھے، اس سے آگے میں آگے پیچھے نہیں جاؤں، وہ مجھے یہ کسی عالم نے مجھے یہ سبق نہیں پڑھا، ایک مکی مسجد کے مقیم تھے جن کی شکل تو آج تک یاد ہے، 40-50 سال ہو، اس کے بعد سے میں نے خدا کو نکال دیا، ہوا وہ جس کا نسب پوچھ رہے ہو نا، اس کا نام ہے شمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا علامہ اقبال کی شاعری، وہ اللہ کیسا ہے؟ اب اگلا سوال تھا، نام کا تو پتہ چل گیا، ہوا وہ جس کا نسب پوچھ رہے ہو اس کا نام ہے اللہ، وہ کیسا ہے؟ احد، واحد نہیں، واحد کا تو ثانی ہوتا ہے، احد هو اللہ احد، سبحان، توحید فی الذات، پھر نام ایسا چنا ہے اللہ، سب حروف مہمل، کوئی حروف کیا کہتے ہیں موجم، کوئی حرف موجم نہیں ہے کہ ایسا حرف ہو جو کسی نقطے کا بھی محتاج نہ اللہ۔ پھر میں بتایا کرتا ہوں کہ کیا عجب نام، الف ہٹا دو تو للہ ما فی السماوات وما، لام ہٹا دو تو لہو ما فی السماوات وما، ہا ہٹا دو تو وہو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، سارا کچھ ہٹا کے ہا رہنے دو تو هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، ایک حرف پر بھی وہ اللہ کی طرف جا، ہو بھی اللہ، لہو بھی اللہ، الہ بھی اللہ، للہ بھی اللہ، اور اللہ تو اللہ ہے، هو اللہ
احد اجعل الآلہۃ الہا واحدا. آپ نے ابو جہل سے کہا یا ابا جہل کلمۃ واحدا لو توتونہ لدانت لکم العرب وتعدی لکم العجم الجزیہ. ایک بول میرا مان لو، ایک عرب تمہارے دین پر آئے گا، عجم تمہیں جزیہ دے گا. کہنے لگا وہ ابھی کا عشرہ کلمہ سے ران پہ، وہ ابھی کا عشرہ، وہ تو کھڑا تھا نا، وہ ابھی کا عشرہ کلمہ، ہم تو 10 دفعہ پڑھنے کو تیار. تو ایک کہتا ہے عرب تابع ہو جائے، عجم جزیہ دے. قولوا لا الہ الا اللہ اجعلت الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. اس پر اللہ نے قرآن کو اتارا کہ کیا کہتے ہیں، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. کہ وہ احد واحد نہیں ہے، واحد بھی اس کی صفت ہے. احد کا اصل ترجمہ فارسی میں ہے یکتا، جس کے ساتھ کوئی لگ نہ سکے، جس کے ساتھ کوئی جڑ، واحد کا اثنین ہو جاتا ہے. وہ احد ہے، اکیلا ہے. گزارا کیسے کرتا ہے؟ توحید فی الذات، توحید فی الصفات. اللہ، وہ اللہ ہے. وہ کیسا ہے؟ الصمد، سب اس کے محتاج، کوئی اس کا، سب اس کے تابع، کسی کے تابع، سب ضرورت مند، کوئی شے اس کی ضرورت. کیا عجیب بات ہے کہ ہم، آخر اللہ ایک ذات تو ہے نا، تو ذات مکان کو تو چاہتی ہے نا. تو وہ جو ہے عقیدہ کی چھوٹی کتاب طحاویہ، قدی لا یحویہ مکان، یہ اس کی عبارت، ولا یشتمل علیہ. اتنی عجیب زمان میں ہے نا، زمان و مکان تو مخلوق ہے، وہ خالق ہے. تو خالق مخلوق میں کیسے آئے گا؟ وہ اتنا بے نیاز ہے کہ اس کو زمان و مکان کی بھی ضرورت کوئی نہیں. اللہ صمد، سب اس کے محتاج ہے، کوئی اس کا. یہ ان کے دلوں میں اتر گیا تھا. پھر صمد میں کمال پیدا کرنے کی، نفی العلائق، نہ اوپر کوئی ہے نہ نیچے کوئی ہے. لم یلد، نیچے کوئی نسل، ولم یولد، اوپر کوئی نسل نہیں. ہر شے سے پاک، ہر ذوف سے پاک. یطعم ولا یطعم، یحیی و یمیت. پھر اچھا چلو ایسا ہوگا، سوچو تو صحیح کیسا ہوگا. خیال دوڑاؤ، ایسا ہوگا ایسا ہوگا. کسی نے گھوڑا نہیں دیکھا تو گھوڑا کیویں ہوندا ہے؟ اینج ہوندا ہے، کھوتے طرح، خچر طرح. سوچتا ہے آدمی. تو اللہ کہتا ہے کہ سوچو. تو نتیجہ کیا ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، تو سوچو گے کیا؟ یا من لا تراہ العیون، اے وہ جس سے کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی. ولا تخالطہ الظنون، اسے خیالوں میں سوچو آ نہیں سکتا. ولا یصفہ الواصف، تعریف کے قلم دوڑاؤ، سمندر سیاہی بناؤ، جبریل سے لے کر آخری انسان تک کو سمندر کے کنارے بٹھاؤ اور میری تعریف لکھو. لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. میری تعریف ختم ہو ہی نہیں سکتی. ایک چھوٹی سی صورت میں کیا 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 جمع کر دی اللہ تعالیٰ. 4 آیات. ایسی توحید پورے قرآن میں کوئی. تمہارا رب کا نسب کیا ہے؟ وہ جس کا نسب پوچھ رہے ہو نا، نام ہے اللہ. اس کا کوئی نسب نہیں، وہ اکیلا ہے. اکیلا ہے تو ضرورتیں کیسے پوری کرتا ہے؟ الصمد، اسے کسی چیز کی ضرورت ہے ہی نہیں. لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا لا تقولوا ثلاثہ انتہوا وهو خیر لکم. اس کو کسی چیز کی ضرورت. لا تاخذہ سنہ ولا نوم. ہر چیز. موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے پوچھا تیرا رب سوتا بھی ہے؟ ایسی واہیات سوال کر. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے بڑا ہی بے وقوف، اللہ کے بارے میں ایسا پوچھتے ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں موسیٰ، میں سمجھا. 2 پیالے لے کے نا کھڑے ہو جاؤ رات. دیکھو صبح تک گرنے نہیں چاہیے. موسیٰ علیہ السلام من اولی العزم ہے نا، 5 بڑے نبیوں میں، اور طاقت میں بھی بے حد ہیں. تو 2 پیالے لے کے کھڑے ہو گئے. آدھی رات کے بعد سستی شروع ہو گئی، پھر اونگ آنی شروع ہو گئی. پھر ایک جھٹکا لگا تو پیالے گر گئے، ٹوٹ گئے. کہا موسیٰ تیرا رب بھی سو جائے تو یہ کائنات ایسے ہی ٹوٹ جائے جیسے یہ پیالے ٹوٹ. لا يعزب عن ربک من مثقال ذرہ، یہ غیب نہیں کر رہا، کہیں بھی نہیں چھپ سکتی. مثقال ذرہ اسے کہتے ہیں جو نظر نہ آئے. اتنا چھوٹا جو نظر نہ آئے اسے ذرہ کہتے ہیں، جس کو ایٹم کہتے ہیں نا آج کی زبان. کہ تیرے رب کی نظروں سے تو نادیدہ چیزیں چھپی ہوئی کوئی نہیں، دیدہ چیزوں سے وہ کیسے ہوگا؟ وہ اپنا تعارف کراتا ہے، کسی کا محتاج، کوئی میری ضرورت، کوئی بیوی نہیں، بچہ، کوئی رنگ نہیں، کوئی روپ نہیں، کوئی شکل نہیں، کوئی جہت نہیں. سننے کی ایسی طاقت ہے کہ، دیکھنے کی ایسی طاقت ہے کہ احاط بصرہ بجمیع المرئیات،
عندہ مفاتح الغیب لا یعلمها، کائنات کا غیب چابی تیرے رب کے پاس۔ پھر آگے دعویٰ کرتا ہے یعلم ما فی البر والبحر، سمندر کے نیچے آج تک کوئی نہیں جا سکے، اتنا پانی کا وزن ہوتا ہے کہ وہ تو ایسے چپکا کے رکھ دیتا ہے، اتنا بڑے سے بڑا لوہے کا کوئی چیز ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں وہ نہیں ایک آپ دو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھی، وہ بیچارہ ایک تاجر ٹائٹینک دیکھنے گیا تھا، پانی کے وزن نے اس کو برابر کر دیا، اور دیکھو ایک اتنی سی مچھلی اس پریشر کو برداشت کر کے چل، کیا کمال۔ سوچتے کیوں نہیں ہو کہ جس پریشر پر ٹائٹینک جیسا جہاز وہ ایسے پگھل گیا، وہاں مچھلی آرام سے چل رہی، نہ اس کے اوپر کوئی لوہا ہے، نہ تانبا ہے، نہ ایٹم ہے، نہ میرے رب کا لا یعلمها الا ویعلم ما فی البر والبحر۔ بر صرف زمین نہیں ہے، رب الخالی کے ریت کے کتنے ذرے ہیں کوئی گن سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے ایک ایک ذرہ میں نے گنا ہوا۔ رب الخالی سے اوپر جہاز اڑتا ہے، یہاں لاہور سے جب جاتے ہیں نا جدہ کی طرف، تو دن کا ٹائم ہو تو وہ اس کے اوپر سے جہاز اڑتا ہے تو ایک ریت کا ہولناک ریگستان ہے، اور میرا رب کہتا ہے اس کے سارے ذرے تیرے رب نے گنے ہوئے۔ والبحر، بحر تو بر سے بھی بڑا ہے، بحر 71% ہے اور بر 29% ہے۔ باہر کی مخلوق 3 گنا زیادہ ہے، اور اس کے نیچے تک جو کچھ ہے لگا تھا میں تو آگے دیکھتے ہیں تو پیچھے پتہ احاط بصرہ بجمیع المرئیات، کائنات کے ہر چیز پر اس کی نظر ہے۔ فیرا دبیب النملۃ السود، کتنی چیونٹیاں ہیں، علی الصخرۃ الصماء، کتنی چٹانیں ہیں، فی اللیلۃ الظلماء، روزانہ رات آتی۔ رب کیا کہہ رہا ہے؟ چیونٹی نہیں دیکھ رہا ہوں، چیونٹی کے پاؤں سے جو لکیر پڑ رہی مجھے نہیں دیکھ، میرے جذبات کو نہیں دیکھ رہا۔ پھر وہ کہتا ہے ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، میں تو پوری دنیا پھرا ہوں، چلو اس کو چھوڑو، صرف پاکستان کی درخت دیکھ لو، فصلیں، درخت، پودے، بیلیں، گھاس، کتنے پتے روز گر رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے ایک بھی میری نظر سے اوجھل نہیں۔ حال کی بات، خزاں میں سامنے درخت کھڑا ہوا ہے، اس سے پتے گر رہے ہیں، ذرا گن کے دکھا دو۔ ایک ہی درخت کھڑا ہوا ہے، دسمبر کا موسم ہے اور پتے گر رہے ہیں، گن کے دکھا۔ وہ کہتا ہے نہیں، جتنے بھی کائنات میں درخت ہیں اور اس پر جیسے ہی پتا گرتا ہے، تیرا رب تو اس سے بھی غافل ہے، تم سے کیسے غافل؟ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، زمین کی تہ میں کتنے دانے ڈالتے ہیں، پوری دنیا میں کاشتکاری کتنا بڑا نظام۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، تیرے رب کی کتاب میں لکھا پڑا، تو کیسے چھپو گے؟ وادیاں میرا دامن، وادیاں میرا دامن، راستے میری باہیں، جاؤ میرے سوا۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے الیس اللہ بکاف عبد، تو کیا خیال ہے میں تمہیں کافی نہیں ہوں؟ الیس اللہ بکاف عبد، میں کافی نہیں ہوں؟ تو پھر گلہ کرتا ہے ما قدر اللہ حق قدر، اتنا کچھ جان کے بھی تم نے میری قدر نہ کی۔ پھر ایک ایسا عجیب گلہ کرتا ہے کہ دل پہ غلتا ہے، یا ایھا الانسان، ماں کہتی ہے ہائے میرا بیٹا، اس میں کیا درد ہوتا۔ جب عاصم کی میت پڑی تھی تو اس کی ماں اس پر جو پکار رہی تھی، اب بھی میرا کلیجہ پھٹ رہا۔ اللہ اپنی ساری محبت کو اس ایک لفظ میں جمع کر کے کہہ رہا ہے یا ایھا المومن، یا ایھا التقی، یا ایھا المسلم، انسان ولکن اکثر الناس لا، ساری دنیا کے اللہ کو گالیاں دینے والے، اللہ کو نہ جاننے والے، انکار کرنے والے، یا کیا فریاد، اے میرے ما غرک بربک الکریم۔ اولاد ماں باپ سے بدزن ہو جائے نا، ماں باپ مر جاتے ہیں تو وہ اس لہجے میں میرا بیٹا، ہم نے تمہیں جنا، ہم سے ہی تو منہ ماری کرتا ہے اور بدگمان ہو، کیا گزرتی ہے ماں اور باپ کے کلیجے پر۔ اس نے تو خلقتہ بیدی ما غرک، کس نے باللہ نہیں، بے رب، پالنے والے میں کیا محبت ہوتی۔ پھر صرف رب نہیں، اور جمع کی ضمیر نہیں، کاف، ایک ایک کو اللہ ایسے جھنجھوڑ رہا ہے۔ ما غرک بربک الکریم الذی خلق، پھر اور فسواک، پھر اور فعدلک، پھر اور فی ای صورت شاء رکب۔ ضرور ابھی پہلے میں نے کیا بتایا ہے، کسی کا محتاج نہیں، کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی، ایک ایک انسان کو ایسے کہ کعب احبار سے مروی ایک یاد ہے، یا ابن آدم انی لک محب، نافرمان بچے سے
ماں محبت کرنا ہی چھوڑ دے، اس نے دودھ پلایا، وہ کہتا ہے انی، اور لکا پہلے اور محب بعد میں، انی لکا، انی احبک نہیں، انی لکا، اور مضارع کے بجائے اسمیہ ہے، محبن، ہمیشہ میری تیرے ساتھ محبت ہے۔ پھر کیا کہا؟ فبحقی علیک کلی، تجھے میری حق کی قسم تو بھی تو مجھ سے پیار کر۔ یہ 2 ٹکے کے بادشاہوں سے تعلق بنانا ہو تو ایمان، ضمیر، سب کچھ بیچنا پڑتا ہے، اور وہ خود ہماری طرح محتاج ہیں، اور وہ جو کسی کا محتاج ہی نہیں ہے۔ کلکم الا من اغنیت، کلکم ضال الا من ہدیت، کلکم عار الا من کسوت۔ کیا ذات ہے! پھر وہ کہتا ہے فبحقی علیک کلی محب، تو بھی تو مجھ سے پیار۔ تو صحابہ نے یہ سیکھ لیا، اللہ سے پیار ہو گیا تو نبی کی صحبت تھی، تو وہ عجائب و غرائب تاریخ میں حصہ بنا گئے کہ نہ پہلے کبھی ایسا ہوا نہ بعد میں کبھی ایسا ہوگا۔ شاید مہدی کے زمانے مٹھی بھر کھڑے ہوئے بے پرواہ، 3000 کا لشکر ہے جنگ موتا میں، 1,00,000 کا لشکر ہے روم میں۔ موتا گیا ہوں، سارا میدان شہداء کی قبریں دیکھی، ابو ہریرہ پہ ایک رنگ آ رہا ہے ایک جا رہا ہے، ان کے قریب ثابت بن اکرم کھڑے، انصاری بدری، انہوں نے ایسے دیکھا، کہا ابا ہریرہ کأنک تری جموعا کثیرا، لگتا ہے بڑے بڑے لشکر دیکھ کے کچھ ہو رہا ہے۔ ان کی پہلی جنگ تھی، کہنے لگے لم تشہد معنا بدر، تو بدر میں ہمارے ساتھ نہیں، انا لا ننصر بالکثرہ، ہم کثرت پہ فتح نہیں پاتے، اس کی مدد سے فتح۔ 3000 1,00,000 کو جوڑ بنتا، ان کا تھوڑا سا گھبرائے کچھ صحابہ۔ عبداللہ بن رواحہ کہنے لگے گھبراہٹ کی کیا بات ہے، نحن بین احدی الحسنیین، ہمارے سامنے 2 خیر کی چیزیں ہیں، یا فتح ہے وہ بھی خیر ہے، شہادت ہے وہ بھی خیر ہے، تو ڈرتے کیوں؟ چلو۔ تو حضرت زید بن حارثہ نے جھنڈا اٹھایا اور آگے بڑھے، اور اللہ کے نبی کے سامنے موتا کا نقشہ کھل گیا، 700 کلومیٹر کا فاصلہ۔ آپ نے کہا، زید نے جھنڈا اٹھایا، آگے بڑھا، قتال کیا، قتل ہوا، ودخل الجنہ، اور جنت میں داخل۔ جھنڈا گر گیا تو پھر حضرت جعفر نے اٹھایا، ثم اخذ الرایۃ جعفر، یہ ابھی آئے ہی تھے حبشہ سے، آتے ہی ان کو ادھر بھیج، چند مہینے مشکل سے ٹھہرے، تو انہوں نے ایک ہاتھ کاٹا، دوسرے میں پکڑ، وہ کاٹا، ایسے جوڑ لیا، پھر پیچھے سے 2 ٹکڑے کر دیے، اور آپ کے آنسو نکلنا شروع ہوئے۔ اخذ الرایۃ جعفر فتقدم وقاتل فقتل ودخل الجنہ وأعطی جناحین فی الجنہ، جنت میں 2 پر اللہ نے اس کو عطا کیے ہیں، بازوں کے کٹ جا۔ عبداللہ بن رواحہ ایک طرف 3 دن ہو گئے تھے کچھ کھایا نہیں تھا، تو بوٹی منہ میں ڈالی تھی کہ آواز لگی جعفر شہید ہو۔ یہ پہلے 2 تو فقیر آدمی مہاجرین، عبداللہ مالدار تھے انصار میں، تو بوٹی اندر نہیں جانے دی، وہیں پھینک۔ قد تردد بعد التردد، ان کو کچھ تھوڑا دل دھڑکا، 4 بیویاں، 20 غلام، باغات کی لائنیں، تو اپنے آپ کو جھٹکا دیا۔ عبداللہ بیویوں کا شوق ہے 3 طلاق، غلاموں کا شوق ہے سب آزاد، باغات کا حرص ہے سب صدقہ، کدھر جائے گا؟ اقسمت یا نفس لتنزلن کارہۃ او لتطاوعن ان اجلب الناس وشد الرن ما لی اراک تکرہین الجنہ قد طالما قد کنت مطمئنہ هل انت نطفۃ فی شن۔ سلام لگائی اور آپ نے فرمایا اخذ الرایۃ عبداللہ فقاتل فقتل، پھر آپ خاموش۔ انصار مدینہ کہتے ہیں ہم پہ قیامت ٹوٹ گئی، پہلے 2 کے ساتھ تو فوراً فرمایا دخل الجنہ، یہاں خاموشی کیوں ہے؟ پھر فرمایا ودخل الانصار، کہنے لگے یا رسول، عبداللہ کے بارے میں یہ تھوڑا وقفہ کیوں تھا؟ کہ تردد بعد التردد، اتنا حساس ملا ہے آپ۔ پھر جھنڈا گر گیا، کسی نے اٹھایا نہیں، تو ثابت بن اکرم نے اٹھایا، کہ یہ جھنڈا پکڑو۔ صحابہ کہنے لگے تو ہی زیادہ حقدار ہے، بدری ہے گا، میرے بس کا نہیں ہے، کسی اور کو پکڑا۔ خالد بن ولید پہلی دفعہ شریک ہو رہے اسلام لانے کے بعد، شور میں سے کسی نے کہا، لہذا پتہ تو نہیں، کتابوں میں تو کوئی نہیں لکھا، خالد کو دو۔ ایک دم سب بولے خالد کو دو، خالد کو دو۔ خالد کہنے لگے بابا میں نیا آدمی ہوں، پہلی میری جنگ، مجھے نہ دو، کسی پرانے کو دو۔ کہا نہیں، اور اللہ کا نبی ایسے خاموش۔ پھر جب خالد مان گیا اور یوں تلوار کو لہرایا ایسے، تو میرے نبی نے کہا ثم صلی اللہ سیفا من سیوف، اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکال لیا ہے۔ اس دن آپ کے ہاتھ سے 8 تلواریں ٹوٹی لڑتے لڑتے، اور رومیوں پہ روب چھا گئے۔ اور اگلے دن آپ نے کیا کیا؟ پیچھے پہاڑوں پہ آگ جلا دی رات کو،
آگ جلنے کا مطلب تھا نیا لشکر آ گیا، اس سے پچھلی رات تو آگ کوئی نہیں تھی، نشانی سرد علاقہ، اور صبح 100 آدمیوں کو پیچھے چھپا دیا، ہر تھوڑی دیر بعد 10 آدمی تکبیر پڑھتے ہوئے حملہ کر، اور جب لشکر کی ترتیب کی تو ادھر والوں کو ادھر کر دیا، ادھر والوں کو ادھر کر دیا۔ اب رومیوں نے رات کو آگ دیکھی، اب شکلیں نئی دیکھی لگو تو اور لشکر آ گیا، ایسا نفسیاتی روک پڑا، پیچھے سے ایک دم 10 آدمی تکبیر پڑھتے ہوئے، اس کو کون دیکھتا ہے کہ کتنے آ رہے ہیں، اور دب گئے جنگ، تھوڑی دیر بعد پھر 10 آدمی تکبیر اور دب گئے، 10 کے آنے تک وہ بھاگ گئے۔ من کان للہ کان اللہ، میں اللہ کو ساتھ۔ یرموک کی جنگ کا میں تھوڑا سا سن، اس سے پہلے ایک واقعہ سن۔ یہ سارے بڑے سردار صحابہ، ابو سفیان، صفوان بن امیہ، سہیل بن عمرو، حارث بن ہشام اور اکرمہ بن ابی جہل، یہ حضرت عمر کے پاس بیٹھے تھے مدینہ میں۔ تو سابقون الاولون ایک ایک کر کے آنے لگے۔ سب سے پہلے بلال آئے، تو آپ نے کہا تھوڑا پیچھے ہٹ جاؤ، پھر صہیب آیا، کہا تھوڑا پیچھے، سلمان آیا، کہا تھوڑا پیچھے، ابو ہریرہ آئے، تھوڑا پیچھے ہٹ جاؤ۔ ایسے ان کو ہٹاتے ہٹاتے جوتوں تک پہنچا، تو وہ غصے میں نہ باہر نکل، اور ابو سفیان کہنے لگا یہ دیکھا نہیں ابو بکر عمر نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، غلاموں کو آگے بٹھایا ہے اور ہمیں پیچھے بٹھایا۔ تو سہیل بن عمرو بڑے لگے، ابو سفیان عمر کو ملامت نہ، اپنے آپ کو ملامت، اس میدان میں وہ ہمارے بڑے ہیں، میں کلمہ پہلے پڑھا، ہم پیچھے رہے۔ سوچ دی، ایک دم کہنے لگے دنیا میں چلو پیچھے رہ گئے کوئی بات نہیں، اگر آخرت میں بھی رہ گئے پھر کیا بنے، تو چلو عمر سے پوچھیں کہ ہمیں کوئی طریقہ بتائے، ہم آگے تو نہیں نکل سکتے، برابر تو ہو جائے۔ تو یہ سارے آگے، تو سہیل ابن عمر کہنے لگے عمر جو تو نے کیا ہے ہمیں منظور ہے، لیکن یہ بتاؤ کوئی ایسا طریقہ ہے، ہم تمہارے آگے تو نہیں نکل سکتے، برابر ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں جانے دیں، تم بھی دے دو تو ہو جاؤ۔ تو یہ سارے واپس آئے، 400 قریش کے سردار یہ مکہ سے نکلے۔ حارث ابن ہشام نے جب مکہ چھوڑا، ابو جہل کے بھائی، چھوٹے بھائی، سارا مکہ ان کو چھوڑنے باہر آیا، عورتیں بھی، مرد بھی، بچے بھی، اور سارے رو رہے تھے۔ حارث نے ان کو دیکھا تو کہا یا اہل ما ترکنا مکہ رغبتنا، مکے سے بے رغبت ہو کر مکہ نہیں چھوڑ، بلکہ ایک صدا دینے والے نے صدا لگائی، ہمارے غلام لبیک کہہ گئے، ہم پیچھے رہ گئے۔ اگر مکے کے پہاڑ سونا بن جائیں اور میں سارے خرچ کر دوں تو ما ادرکت مدہم، نہ کہ ایک مد جو انہوں نے خرچ کیا تھا نبی کے دور میں اس کو بھی نہیں پہنچ سکتا ہوں، جان دے کے شاید برابری۔ جب یہ حضرات پہنچے تو اس وقت یرموک کی جنگ سر پر، اور حضرت خالد بن ولید مصر میں لڑ رہے، عراق میں لڑ رہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام کہ تم فوراً پہنچو یرموک، کمان سنبھال۔ اس کے بعد ان کا انتقال، اور حضرت عمر خلیفہ بنے۔ تو میں قربان جاؤں خالد پہ کروڑوں۔ جب وہ کمان سنبھالنے پہنچے تو عمر کا خط آیا پڑا تھا کہ تمہیں معزول کرتا ہوں اور ابو عبیدہ۔ 2 راستے تھے عراق سے، ایک 21 دن کا جو سارا راستہ آباد تھا، ایک 7 دن کا جو صحرا تھا۔ تو خالد بن ولید نے 3000 وہاں لشکر سے لیے، میں قعقاع بن عمرو کو بھی لی، رافع بن عمیرہ کو لیا، کہ میں صحرا پار کروں۔ حضرت عمر کے معزول کرنے کی وجہ یہ نہیں تھی، خالد کی رفتار کو لشکر مل نہیں سکتا، وہ لشکر کو اپنی رفتار پہ چلاتے تو وہ چل نہیں سکتے۔ اس بات کو حضرت عمر نے بھانپا تو ان کو ہٹایا اور ایک نرم ابو عبیدہ کو امیر۔ خالد تو تھکنا جانتے نہیں، فرمانے لگے میری سب سے قیمتی زندگی کی جو رات ہے نا، میرا سب سے قیمتی عمل وہ شام کی وادی میں سرد رات، بادل، بارش، میرے پاس ڈھال کے سوا کچھ بھی نہیں جو میں نے سر پہ رکھی ہوئی تھی۔ ساری رات اس ڈھال کے نیچے میں کھڑا، بارش سردی میں مار کھاتا رہا، اور صبح میں نے حملہ کرنا تھا اور صبح حملہ کیا، اس حالت میں رات گزاری اور صبح حملہ۔ تو صحابہ کہنے لگے صحرا میں جائیں گے مارے جائیں گے؟ اور انہوں نے کہا اس لشکر میں رافع ہو، وہ لشکر ہلاک نہیں ہو۔ میرا رونا اس لیے آیا ہے کہ اس کے پیچھے ایک واقعہ جڑا ہوا ہے۔ جب حضرت عدی بن حاتم مکے میں مدینہ پہنچے اپنی بہن کے کہنے پر، تو آپ نے ان کو سرانے پر بٹھایا، خود نیچے بیٹھے۔ وہ کہنے کہ میرے دل میں آ گیا بادشاہ تو ہے، اب نبی ہے کہ نہیں ہے یہ بھی تحقیق۔ تو آپ نے کہا ایمان لے آؤ، کہ انی علی دین، کہ میں بھی ایک دین پر ہوں، کہ مجھے پتہ ہے تم روسیہ مذہب پر ہو، عیسائیوں کا فرقہ ہے، لیکن میں تو سچا دین لے کر آیا ہوں، اور میں بتاتا ہوں تم ایمان کیوں نہیں لا رہے ہو۔ لعلک یمنعک من الدخول فیہ انک ترا انما اتبعہ ضعفۃ من الناس ومن لا قدرۃ لہ۔ تو دیکھ رہا ہے یہ غریب بڑے شریف بڑے اس کے ساتھی ہیں، تو اس پر ایمان لا کے مجھے کیا ملے؟ وَلَعَلَّكَ يَمْنَعُكَ مِنَ الدُّخُولِ فِيهِ مَا تَرَىٰ
من قلت عددہم و کثرت عدوہم، تیرے دل میں آ رہا ہے تھوڑے جاتے دے نال بندے ادا کام کتنے چلنا، ولعلک یمنعک من الدخول فیہ ما ترا من کثرت عدو ان السلطان فی غیرہم، تیرے دل میں آ رہا ہے طاقت تو رومیوں کے پاس ہے، اس کے پاس کیا؟ عدی ہیرا دیکھا ہے؟ نہیں، پہلے کہا عدی واللہ لیتمن اللہ ھذا الامر، پھر کہا ہیرا دیکھا ہے؟ کہنے لگے دیکھا تو نہیں، سنا ہے، ولا تخرج الضعینۃ من الحیرۃ بحلیھا وحللھا تطوف ببیت اللہ لوحدھا ولا تخاف علی نفس، ہیرا اور مکہ کے درمیان بنو طے ہے، تو عدی کہتے ہیں میرے جی میں آیا این دوغار طے اللہ ساحر، بنو طے کے ڈاکوؤں سے بچ کے کہاں جنہوں نے عرب میں آگ لگا، ان ڈاکوؤں کا سردار تھا رافع بن عمیرہ الطانی، جس کے بارے میں خالد فرما رہے ہیں اس لشکر میں رافع ہوگا، شکست اس کو وہ ہلاک نہیں ہو سکتا، 7 دن میں پار کیا، 3 دن پانی چلا، چوتھے دن ختم، 5ویں دن زبانیں باہر نکل آئے، خالد سے کہا نہیں تھا کہ مروا دو، انہوں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا، رافع بلاؤ، رافع آ گئے، ان کی آنکھیں خراب، کہنے لگے پانی چاہیے، کہنے لگے مجھے بتاؤ کہاں کھڑے ہو، مجھے پورا محل وقوع بتاؤ، انہوں نے سارا بتایا، کہا کہیں دور نزدیک جھاڑیاں نظر آ رہی ہیں، کہنے لگے ہاں وہ اس طرف جھاڑیاں ہیں، کہا مجھے وہاں لے چل، وہاں گئے، کہا یہاں کدال ماری چشمہ باہر، ڈاکو فتح کی علامت بن، زندگی کی علامت بن، تو آگے تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہو کہ لشکر کی کمان سنبھالنی ہو اور زندگی موت کی جنگ ہو، روم 3 لاکھ کا لشکر لے کر آیا تھا جس میں 2.5 لاکھ لڑنے والے تھے، باقی خدمت گزار، خالد کے ساتھ مل کر کل 36,000، عین موقع پہ ہو تجھے معزول کرتا ہوں ابو عبیدہ کو امیر، تو حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا کہ جنگ کا نقشہ تو تیار کر، یہ جنگ 6 دن چلتی یا 9 دن دونوں طرف، آپ نے میمنہ سیدھے ہاتھ کا امیر بنایا، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بڑے فاتح اور جنگجو تھے، اور میسرہ الٹے ہاتھ کا امیر بنایا یزید بن ابی سفیان، حضرت معاویہ کے بڑے بھائی ہیں اور بدری صحابی، اور درمیان میں رکھا حضرت ابو عبیدہ، اور ان کے پیچھے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود چند گھوڑ سواروں کے ساتھ پورے لشکر کے گرد چکر لگانے کا ذمہ انہوں نے اپنے، 6واں دن تھا یا 9واں دن تھا، آخری دن، تو جنگ کا فیصلہ نہیں ہو رہا تھا اور دبتے دبتے پیچھے تو حضرت اکرمہ بن جہل نے لوہے کا خود ایسے پکڑا اور اتار کے پھینک، اور اپنی زرہ کھول کے پھینک، کون ہے موت کی بیعت کرنے، یا مریں گے یا اللہ ہمیں، تو حضرت خالد ابن ولید نے ایسے پکڑا، دونوں مخزومی ہیں نا، اکرمہ بھی مخزوم ہے، خالد بھی مخزوم، الیک عنی، ایسے جھٹکا دے، ہاتھ چھوڑ، دور ہو جا میری نظر، انی و ابی کان من اشد الناس عداوۃ للہ و افر منکم اليوم، آج ہی تو وہ داغ دھونے کا وقت آیا ہے کوئی بیعت کرنے والا، 400 قریشیوں نے سب نے اپنے زریں اتار دی اور ٹوپیاں اتار دی اور آستینیں چڑھا کے میدان میں اتر گئے، اور لڑتے یہ آخری دن تھا، اللہ نے ان کی قربانی پر روم کو شکست سے فاش دے دی۔ رومیوں کا سردار تھا باہان، رومی تھا، ان کے جو سیدھے ہاتھ کا سردار تھا اس کا نام تھا ترخان، وہ آرمینیا کا تھا، اور جو الٹے ہاتھ پر تھا اس کا نام تھا جرجر، وہ جارجیا سے تھا، اور رومی لشکر میں عیسائی عرب، شامی، رومی، آرمینین، جارجین، یہ سارا لشکر شامل، تو جب خالد بن ولید کی ایک تدبیر سے لشکر الٹا اور دریا میں گرے اور شکست ہو گئی، باہان مارا گیا، تو خالد دوڑ کے پیچھے آئے اکرمہ کو ڈھونڈتے ہوئے، تو دیکھا تو وہ آخری سانسوں میں تھے اور بیٹے کی جان نکل گئی، تو انہوں نے بیٹے کو یہاں اپنے پنڈلی پہ ڈالا اور اکرمہ کو اپنی چولی میں ڈالا اور ان کو منہ میں پانی ڈالا، انہوں نے ایسے آنکھیں کھولی، کہ کون؟ کہ خالد، ما فعل اللہ بالمسلمین، کیا ہوا مسلمان؟ کا ابشر اقر اللہ عینک، اللہ تیری آنکھیں ٹھنڈی کرے، اللہ نے فتح دی، کہ اچھا عمر کو کہنا جو تم نے کہا تھا وہ ہم نے کرتے، عمر کو کہنا جو تم نے کہا تھا وہ ہم نے کرتے، آنکھیں بند ہو گئی۔ عرب کی عادت ہے جب وہ غصے میں ہوتے ہیں تو ماں کے نام سے پکار، جب وہ خوشی میں ہوتے ہیں تو باپ کے نام سے پکارتے، تو حضرت خالد کو غصہ آ گیا اور کہا، حضرت عمر کی والدہ کا نام تھا حنتمہ، تو انہوں نے کہا لا یزم ابن حنتمہ اللہ نستشہد، حنتمہ کا بیٹا اب یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے اپنی جان کی نذرانی، اللہ تعالیٰ نے اس میں سہیل بن عمر شہید، حارث بن ہشام شہید، زرار بن ازور شہید ہوئے، اور اس میں معاذ بن عمر بدری صحابی ہیں وہ شہید ہوئے، عمر بن معاذ وہ شہید ہوئے، اور ایسے بڑے صحابہ شہید ہوئے، بڑے عرب
مکے کے قریش وہ شہید ہوئے اور اللہ نے وہ دن جھنڈے گاڑ دیے. اس کے پیچھے کیا تھا؟ اللہ. یہ اللہ کی قسم میرے بچے بیٹھے ہو، میرا سب سے زیادہ رونا اس بات پہ ہو کہ یا اللہ 70 سال سے بھی اوپر چلا گیا، آج تک تیری محبت احساس بن کے دل میں کبھی محسوس نہیں کی. اب تو دن ہی تھوڑے رہے. اس خشک دل کے ساتھ میری موت نہ آئے، اس جہالت پر میری موت نہ آئے. میں تجھے پہچان کے تیرے پاس آؤں، تیرے عشق میں ڈوب کے میں تیرے پاس. یہی آپ بچوں سے چاہتا. سکھ ریت روش منصوری نو ان تھپرک کنز قدوری نو، ہادی نہ سمجھ ہدایا کافی نہ سمجھ کفایا، کر پرزے شرع وقایا. یہ دل قرآن کتابوں کی بھول بھلیوں میں اللہ کا عشق کی بھول. اسی یرموک کی جنگ میں 9 دن جو رہی، مجھے زیادہ یاد ہے 6 دن کبھی کہیں پڑھا ہے. ایک انصاری نوجوان گھوڑے کو دوڑاتا ہوا حضرت ابو عبیدہ کے پاس کہنے لگا، ابو عبیدہ جا رہا ہوں اللہ کے نبی سے ملنے، کوئی پیغام ہے تو دے. سوچو تو صحیح، جا رہا ہوں اللہ کے نبی سے ملنے. جیسے میں صبح رئیس آباد جا رہا ہوں وہاں ملنے عزیز، وہ کہہ رہا میں جا رہا ہوں اللہ کے نبی سے ملنے، کوئی پیغام ہے تو دے دو. تو ابو عبیدہ رونے لگے اور کہا کہنا ہمارا سلام کہنا اور کہنا جو وعدے آپ کر گئے تھے سچ. یہ کہہ کر وہ میدان میں اترا اور وہ جو مبارزت ہوتی تھی تو اس نے ایک قتل کیا، دوسرا کیا، تیسرا کیا، چوتھا کیا، پانچواں کیا، زخموں میں چور ہوتا گیا. چھٹے پر 7ویں پر ابو عبیدہ نے پیچھے سے قسم دی، تجھے اللہ رسول کا واسطہ واپس، تو نے حق ادا کر. میں کہا ابو عبیدہ واپس آنے کے لیے تو آئے ہی نہیں، میں نے تو آگے جا 8ویں کو قتل، 9ویں کو، 10ویں کو، 11ویں کے ہاتھوں. اور جب وہ گر رہے تھے تو مسکرا رہے، آج اللہ کی ملاقات ہے، آج اللہ کے نبی ملاقات. یہ کیفیت اپنی بناؤ گے تو آگے بچوں میں منتقل ہو. کوئی اتنے ہزاروں مولوی فارغ ہوتے ہیں، کدھر جاتے ہیں؟ اتنے مدارس کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اربوں روپے کی علوم کی زکوٰۃ استعمال. ہم کیا تیار کر رہے ہیں؟ ہماری معراج ہے اللہ، یہ علم ہے، اور اس کے بعد ہے اس کا رسول محمد رسول اللہ. اپنی جوانی کو اس پر کھپا، سیرت کو پڑھو، حیات الصحابہ کو پڑھو، قرآن کو ہدایت کے لیے پڑھو، بلاغت سیکھنے کے لیے. ایک روم اور بعد کی بات ہے تبا تابعین کا زمانہ، رومی نکلا پہلوان، ادھر سے ایک شخص نکلا لوہے کی ٹوپی میں، تو دونوں میں تلواروں کا ٹکراؤ ہوا تو رومی کو قتل کر. پھر دوسرا آیا اس کو بھی کر دیا، تیسرا آیا اس کو بھی کر دیا، چوتھا آیا اس کو بھی کر دیا، 5واں نکلنے سے منکر ہو گیا تو واپس لوٹے. خود ہٹایا تو عبداللہ بن مبارک تھے. ہمیں ایک تیرے مار کا آ رہا ہوں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں، دی اذانے کبھی یورپ کے کلیساؤں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں. شان آنکھوں میں نجستی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں. اس سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہم توپ سے لڑ جاتے. نقش توحید کا ہر دل پہ بیٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا. میں رواجی مدرسہ نہیں چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں اپنے پیچھے رجال چھوڑ کے مرو. ہماری تو ختم ہونے کو آ گئی، 70 کے بعد کیا رہ جاتا؟ رجال چھوڑ. میں اللہ سے مانگتا ہوں یا اللہ ایسا بے ثمر کر کے مجھے موت. کیکر بھی ایک جھاڑ ہے، آم بھی ایک، کیکر بن کے نہ مروں. تم میرا سرمایہ ہو. اپنے بچوں کو اللہ سے جوڑنا سکھاؤ، اللہ کا تعلق سے خود سیکھو. پڑھنے پڑھانے میں یہ چیز بھول جاتی. جوانی اللہ نے دی ہے، طاقت اللہ نے دی، اسے کھپاؤ، اسے استعمال کرو تاکہ کل کو آپ سرخرو ہو کر پہنچ. محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سیاست میں کام کیا، 72 سال کی عمر میں انتقال ہوا. ٹی بی کی شدت تھی، پھر بھی سارا دن کام کرتے. ایک دن ان کے ایک سیکرٹری نے کہا، سر آپ اتنے بیمار ہو گئے ہیں، آپ پھر سارا دن کام کرتے ہیں، کیوں آپ ریسٹ نہیں کرتے؟ تو وہ کہنے لگے کہ وہ تو انگریزی بولتے تھے، دیکھو مسٹر میں یہ چاہتا ہوں جب میں اللہ کے پاس پہنچوں تو میرا اللہ کہے ویل ڈن مسٹر جناح، میرا اللہ کہے ویل ڈن مسٹر جناح. میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ جب ہم پہنچیں تو اللہ ہمیں کہے شاباش میرے بندے. یہ تو دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے، ذلت و رسوائی ہے، دار البوار، دار الفنا، دار الغرور، دار الخراب، جتنے نام اس کو دینا چاہو. آپ نے امام مولا علی علیہ السلام نے امام حسن کو وصیت نامہ لکھایا جنگ صفین کے بعد، جس کے ابتدائی الفاظ ہیں، احی قلبک بالموعظہ ونورہ بالحکمہ وقوہ بالزہد وقررہ بالفنا وظللہ بالموت واعرض علیہ اخبار الموت وسر فی دیارہم وانظر فی آثارہم. این